بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، کووڈ-19 لاک ڈاؤن نے اس کی وجہ سے جہاں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہاں ایک اہم اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ ذہنی امراض، بالخصوص ڈپریشن، انگزائٹی اور اس نوعیت کے مسائل، نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور یہ نفسیاتی مسائل ظاہر ہے نئے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ان مسائل سے پہلے لوگ گزر رہے تھے ان کی سچویشن ایک لحاظ سے ورس اور مزید انٹینس ہو گئی ہے۔ عموماً جو ماہرین نفسیات اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مسائل سے نکلنے کے لیے، وہ سوشلائزنگ ہے، ملنا جلنا ہے، آنا جانا اور باہر نکلنا اور مناظر قدرت کو دیکھنا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سارے معاملات اب ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ نہ ہم سوشلائزنگ کر سکتے ہیں، کوئی میل ملاپ ہو سکتا ہے معاشرتی طور پر، نہیں کوئی ایسی پبلک گیدرنگز ہیں کہ جہاں جانے کی کوئی گنجائش موجود ہے، اور اسی طرح باہر نکل کر یعنی جو مناظر قدرت سے لطف اندوز ہونے کا اور واک اور یعنی جاگنگ اور اس نوعیت کے مسائل جو ایسے ذہنی امراض سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں، وہ سارے راستے ایک لحاظ سے مسدود ہیں۔ تو ہمیں سیرت و سنت سے کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے فائٹ کر سکتے ہیں اور انہیں کیسے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے ان سچویشنز کو۔ سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ گویا ایسے ہی حالات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سورۃ الضحیٰ فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ فترۃ الوحی اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جب کچھ قرآن مجید کے یعنی چند مختلف وحیاں آنے کے بعد ایک طویل عرصہ تک کوئی وحی نہیں آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بری طرح ڈپریسڈ تھے اس سچویشن میں، اور پریشان تھے، اور ایک خوف آپ کو لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ کریم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی جو منصب رسالت کے خلاف ہے، اور میں یعنی ایک اسی پریشانی اور ایک گھبراہٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں ابتدا میں اللہ پاک نے اس بات کی نفی کی کہ آپ کا رب آپ کو کسی طور پر چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، اور لیکن اس کے لیے جو یعنی اس پریشانی سے، اس گھبراہٹ سے، اس انگزائٹی سے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے قرآن نے جو نسخہ تجویز کیا ہے، چونکہ ڈپریشن ہوتا اس وجہ سے ہے کہ ہم ماضی کی ناکامیوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماضی میں پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ ناکامی ہوئی، میں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی، کاش پوری کر لیتا، کاش میں فلاں سکل اور فلاں مہارت حاصل کر لیتا، فلاں ہنر سیکھ لیتا، فلاں کام جو میں کرنا یعنی میں نے نہیں کیا وہ کر لیتا۔ اصل ماضی کی جو وہ کیا ہے کہ شکوے ہیں یا ماضی کی پچھتاوے ہیں، وہ ماضی کے پچھتاوے انسان کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ اس کے ذہن پر پریشر ڈالتے ہیں، اور اس سے ڈپریشن جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ تو اللہ نے یہ راستہ دکھایا کہ بجائے ماضی کی پریشانیوں اور ناکامیوں اور فیلئرز کو یاد کرنے کے، اگر تم ماضی کی اچیومنٹس کو، ماضی میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو اگر سوچو اور اس کے اوپر زیادہ ذہن کو دوڑاؤ، تو یہ اس سچویشن سے نکلنے میں مدد دے گا۔ کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، لیکن کیا خوبصورت ٹھکانے آپ کو مہیا کیے کہ حلیمہ دائی کی گود مہیا کی، اور اس قبیلے کے اندر آپ نے خوش و خرم زندگی گزاری، اور پوری توجہ اور محبت آپ کو حاصل رہی۔ پھر آپ اپنے دادا کی کفالت میں آئے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، تو یہ دوسرا بہتر ٹھکانہ تھا۔ پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں آئے تو انہوں نے بھی اپنا جی جان سے آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیا، آپ کو کلیجے سے لگا کر رکھا، الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ تو یہ ایک ماضی کی اچیومنٹ ہے۔ اور پھر ووجدہ کا ضالا فہدیٰ، آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا، آپ کو رب کا تعارف حاصل نہیں تھا، آپ سرگرداں تھے کہ کائنات کا خالق کون ہے، موجد کون ہے، ہم کیوں ہیں یہاں، اور ہمارا یعنی انسان کا بحیثیت انسان اس دنیا میں مقصد کیا ہے، آگے کہاں جانا، آپ اس حوالے سے بالکل ناواقف تھے۔ ہم نے ووجدہ کا ضالا آپ کو ناواقف پایا، فہدیٰ، اور آپ کی ہدایت کا سامان کر دیا، جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ کو جو ہے وہ اپنی وحی کے لیے آپ کے قلب مطہر کو منتخب کیا۔ تو یہ ماضی کا ایک بہت بڑا یعنی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لہٰذا
آپ اس گھبراہٹ سے، اس بے چینی سے، اس کڑن سے باہر آ جائیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ بظاہر تنگ دست تھے، باپ نے کوئی لمبی چوڑی وراثت نہیں چھوڑی تھی، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ کو سپورٹ کر سکتے۔ ہم نے جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اور آپ کے پیشہ تجارت کو ذریعہ بنا دیا کہ آپ کو غنا عطا کریں۔ پھر آپ نے بزنس کیا، کاروبار اور تجارت کیا اور دولت دنیا کو کمایا۔ تو اس اعتبار سے ماضی کے 3 جو ہے نا وہ بڑی اچیومنٹس یاد دلا کر اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو گویا جو ہے وہ اس ڈپریشن اور گھبراہٹ اور پریشانی اور بے چینی سے باہر نکالنے کا ایک لحاظ سے سبق دیا، اور پھر فیوچر ٹارگٹس جو ہے وہ بتائے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے، کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چونکہ آپ یتیم تھے، آپ کو ٹکانہ دیا، تو اب آپ بھی یتیم کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت کا سلوک کریں۔ اور اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہر سائل کو، سوالی کو بجائے جھڑکنے کے اس کی مدد کیجیے۔ یہ جو ہے نا وہ ایک پیٹرن سیٹ کر دیا گیا ہے آپ کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو مسلسل اس کی تذکیر اور اس کی یاد دہانی مسلسل اپنے آپ کو کرواتے رہیں اور مسلسل اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ گویا یہ میرے اور آپ کے لیے، قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، گھبراہٹ سے نکلنے کے لیے، انگزائٹی دور کرنے کے لیے، اور ذہنی مسائل سے اور ذہنی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہوں ان سے نمٹنے کے لیے، نفسیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے، ماضی کی اچیومنٹس بجائے فیلئرز کے، اچیومنٹس اور فیوچر ٹارگٹ، فیوچر اورینٹڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو بنانے سے یہ ہوگا کہ وہ اس انگزائٹی سے اور اس گھبراہٹ سے اور ڈپریشن سے نکلا جا سکتا ہے، اور ان نفسیاتی اور ذہنی جو صحت کے مسائل ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔